کل کی مجلس میں اگر وقت ملا وہ 17 نکاتی ایجنڈا جو یہود نے بنایا پوری دنیا کے لیے، مین مہرہ عورت تھی، پورا سورہ مریم کے نام پہ، ایک سورہ محمد کے نام پہ اتنی عزت اور وقار عورت کو دی جا رہی ہے۔ شجر مبارکہ کا اگر بہترین عضو ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ صلوات اگر بھیجی جاتی ہے بیٹی سے، اللہم صلی علی فاطمہ و ابوہا، اتنا مقام ایک عورت کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورت معاشرہ بناتی بھی ہے، عورت معاشرہ بگاڑتی بھی ہے۔ عورت کے لیے سب سے بڑا امتحان اس کی اپنی عفت کو سنبھالنا ہے، اپنے حیا کو سنبھالنا ہے۔ نفقہ مرد پہ واجب ہے، تو گھر کا وارث ہے، تیرے اوپر ہے، تو ڈیوٹی کر، تو صبح سے شام تک محنت کر، اس خاتون کی ضرورتوں کو پورا کر، بیوی کی ضرورتوں کو پورا کر، بیٹیوں کی ضرورتوں کو پورا کر۔ یہ ڈیوٹی ایک عورت کی نہیں ہے کہ جا کر جاب کرے، کام کرے، وہ تیری ضرورتوں کو پورا کرے۔ نظام پورا بگڑ جاتا ہے۔ اسلامی نظام، اسلامی سویلائزیشن، اسلامی معاشرہ، اس معاشرے میں ذمہ داری ایک عورت کی یہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے۔ وہ اپنا پورا فوکس اگر کمانے پر لگائے گی، بچوں کو تربیت کیا کرے گی؟ یہ وہ نظام تھا جس نظام میں حسینی بنتے ہیں، علوی بنتے ہیں۔ دشمن نے لالچ دے کر عورت کو گھر سے باہر نکالا، جاب کے نام سے، نوکری کے نام سے۔ اور جب ہم جیسے معاشروں میں دیکھا کہ عورتیں تو باہر نکل ہی نہیں رہی، نکل بھی رہی ہیں تو انہوں نے اپنا ایک اسلامی سسٹم بنایا ہوا ہے، ایسے اسکولز ہیں جس میں صرف خواتین ہیں۔ اسلام نوکری کرنے کا مخالف نہیں ہے، کہتا ہے حدود میں کرو۔ عورت وہاں جائے جہاں صرف عورتیں ہوں، کوئی فیکٹری ہے ساری عورتیں جا کر کام کرے، ایک اسکول ہے ساری عورتیں جا کر کام کرے، یا مور دین 80 یا 90% عورتیں ہیں تو جا کر کام کرے، اسلام منع نہیں کرتا۔ لیکن کون سے شعبے؟ عورت ٹرک تو نہیں چلائے گی نا امریکہ کی طرح۔ عورت مظہر جمال خدا ہے، مرد مظہر جلال خدا ہے۔ یہ جمال اور جلال جب ملتا ہے تو ایک کمپلیٹ انسان پیدا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی نیچر میں اللہ نے رکھا ہے نا۔ مثلا کوئی ایسی عورت ہو، پتہ نہیں کوئی باڈی بلڈنگ کی ہو، بڑے بڑے شولڈر ہوں، کس مرد کو اچھی لگتی ہے؟ مرد کو وہ عورت اچھی لگتی ہے جو نازک مزاج ہو، مظہر جمال ہے نا، جمال کی صفات اس کے اندر ہو۔ کسی عورت کو وہ مرد اچھا لگتا ہے جس کی عادتیں عورتوں والی ہوں، عورتوں کی طرح میک اپ کرے، اس میں نازک پن ہو، اس کی حرکتیں عورت والی ہوں۔ کسی عورت کو وہ مرد سوچے بھی تو کسی عورت کو اچھا نہیں لگتا۔ عورت کو وہ مرد اچھا لگتا ہے جو جلال والا ہو، جو مردانہ صفات رکھتا ہو۔ یہ فطرت کا تقاضا ہے، اللہ نے ایک مرد میں ڈالے کو عورت میں ڈالا۔ اسی فطرت کو طاغوتی نظام کیا کر رہا ہے؟ مسخ کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ کہ مرد کو شوق چڑھا ہے کہ میں عورت بنوں، عورت کو شوق چڑھا ہے کہ میں مرد بنوں۔ نسخ فطرت، یہی وہ دشمنی ہے۔ یہی عبدیت سے نکل کے حریت میں آنا چاہتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے بدن سے راضی نہیں ہے۔ نقص اور ہے، کمپلیٹ بدن بنانا ایک اور چیز ہے۔ نقص ہے تو اسے بندہ دور کرے، لیکن کمپلیٹ مرد بنایا، کسی کو کمپلیٹ عورت بنایا۔ عجیب سے فلسفے، بدن مرد کا ہے، روح عورت کی ہے۔ پتہ نہیں یہ کیسے فلسفے بھائی؟ اللہ کو نہیں پتا تھا میں نے کس بدن میں مرد کی روح ڈالنی اور عورت کی۔ روح تو نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے، روح تو روح ہوتی ہے، وہ مجرد ہے، اس کے اوپر اطلاق مرد اور عورت نہیں ہے۔ یہ بدن ہے جو مرد اور عورت میں بدلا، اور اس کے مختلف جذبات اللہ نے رکھے ہیں، مسبب الاسباب ہے۔ اب کہا کہ واحد طریقہ یہ، اگر عورت گھر سے نکل بھی نہیں رہی، اصل موضوع فرماتے ہیں آخری زمانے میں دینہم دنانیرہم قبلتہم نساؤہم ہمتہم بطونہم، دین دینار بن جائے گا، پیسہ خریدو ہر کسی کو پیسے سے، ایمان خریدو، عقیدے خریدو، مولوی خریدو، نظریے خریدو، حکمران خریدو، سیاستدان خریدو، پیسے کے ذریعے دین پیسہ بن جائے گا۔ قبلہ کون بنے گا؟ نساؤہم، عورتوں کو قبلہ بنایا جائے گا۔ یہ فیمنزم، یہ سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب کا عورت گھر سے نہیں نکل رہی، اس کو آن لائن پیسے دو۔ اب باپ دیکھے گا، ماں دیکھے گی، گھر میں پیسہ آ رہا ہے۔ یہ ٹک ٹاک کی حرکتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، 2 دن میں، 3 دن میں لاکھوں کمانا، کروڑوں کمانا، ویلیوز کو ڈی ویلیو کرو نا۔ آج ایک معاشرے میں پڑھے لکھے جوان کی ویلیو زیادہ ہے، یہاں جو اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے پیسے کماتا ہے، جو پرینک کر کے لوگوں کو پکاتا ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہے، یہاں جو لوگوں کی تہذیب کرتا ہے اس کی ویلیو زیادہ ہے۔ کیا معیار بنایا آج؟ یہ ویلیوز کو ڈی ویلیو کر دیا نا۔ سمجھو نا، علی کا معاشرہ اور آج کا معاشرہ نا، اس زمانے میں ویلیوز کیا تھیں؟ نبی کتنا بھی کہ انا مدینۃ العلم والی، علم جب ویلیو نہ رہا،
تو کون علی کے پیچھے جائے؟ پر سلمان کے لیے علم کی ویلیو ہے نا، ابو ذر کے لیے علم کی ویلیو ہے نا، علی کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ آج یہ وہ کام ہے جو دشمن کر رہا ہے کہ آپ کے معاشرے سے ویلیوز کو ختم کر رہا ہے۔ بھائی پیسہ اچھی چیز ہے لیکن ہر قیمت میں۔ اسلام نہیں کہتا پیسہ نہ کماؤ، لیکن کیا قیمت پیسے کی یہ ہے کہ تو حسین کا سر قلم کرے؟ کرسی کی یہ قیمت کہ تو علی اصغر کو تیر مارے؟ پیسے کی یہ قیمت کہ تو عجب و حیا کا سودا کرے چند پیسوں کے لیے؟ مال دنیا کے لیے تو اپنے حیا کو بیچے۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے تبھی عورتیں برا نہ مانیں، کیونکہ اللہ نے آپ کا وجود ایسا بنایا ہے، جذباتی وجود ہے۔ اسلام میں مرد جج بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی۔ یہ نہیں کہ اللہ عورت سے دشمنی رکھتا ہے، بچہ بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتی؟ کیونکہ عورت مظہر جمال ہے نا۔ مولا کیا فرماتے ہیں کہ اے خدا جب میں تیرے جمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہی نہیں تو کسی کو جہنم میں بھیجے گا۔ عورت مظہر جمال ہے۔ قاضی بن گئی، جج بن گئی، اور چور نے آگے رو لیا میرے بچے یتیم ہیں، میں غریب، تو چھوڑ دو اسے۔ دل کی کمزور ہے، دل کی نرم ہے۔ بڑی سی بڑی بندہ ماں کے ساتھ گستاخی کرے نا، آخر میں پاؤں میں گر جاؤ ماں معاف کر دیتی ہے۔ باپ نہیں کرتا، بڑا سنگ دل ہوتا ہے۔ پھر اسی ماں کو وسیلہ بنایا جاتا ہے، بھئی آپ جا کے ابا سے بات کریں، غلطی آخری تھی۔ وہ کہتا نہیں چند دن اور چھوڑو اسے، سبق ملے اسے۔ لیکن ماں نرم ہوتی ہے۔ ہٹلر مرد تھا، جتنے بڑے بڑے ظالم آپ کائنات مرد تھے، عورتیں تھیں۔ یزید بھی مرد تھا، ہٹلر بھی مرد تھا۔ آپ کوئی کہ نہیں مولانا مردوں کی بے عزتی کرنے، نہیں بھائی، علی بھی مرد تھے۔ اچھے مرد بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن اکثر جو ظالمین گزرے ہیں وہ مردوں میں زیادہ ہیں، عورتوں میں کم ہیں۔ عورت نرم دل ہوتی ہے، مرد مظہر جلال ہے۔ اس جلال کو کن حدود میں نے کنٹرول کرنا ہے، پھر وہ امام بتاتا ہے کہ تو نے غیظ و غضب کہاں استعمال کرنا ہے، غصہ کہاں استعمال کرنا ہے، اسے کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو انسان ہے، تو حیوان نہیں ہے۔ پھر وہ ایک تزکیہ نفس ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ کامیاب وہ ہے جس نے اپنا کیا کیا؟ تزکیہ کیا۔ لیکن مظہر صفت جلال خدا مرد ہے، عورت جمال ہے۔ اگر یہ جمال کو چھوڑے گی یہ گھر کو تباہ کر دے گی۔ اس کے وجود کا ظاہری بھی نازک پن اس کا حسن ہے، باطن بھی اس کا نازک ہو یہ اس کا حسن ہے۔ یہ جتنا خود کو بولڈ بناتی جائے گی، سخت بناتی جائے گی، نہ کسی مرد کو اچھی لگے گی نہ خدا کو اچھی لگے گی۔ مطلب میں اپنی خلقت پہ راضی نہیں ہوں نا۔ اب کمال خدا بندی یہ اس نے جلال اور جمال کو ملایا۔ اب بچہ جمال میں بھی پلتا ہے، جلال میں بھی پلتا ہے۔ اب جب اس کی تربیت ہوتی ہے نا یہ بہترین بچہ بنتا ہے۔ ذریعے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، معیار پیسہ بن گیا۔ یہی وہ کام تھا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ہمیں ان وادیوں سے نکال کر طہارت کی وادیوں میں لا کے کھڑا کریں۔ صلوات پڑھے محمد و عالم۔